پیاز کا مسئلہ، میں اس کے کوئی فضائل نہیں بتا رہا، نہ میں نے اس کو کوئی بیچنا ہے، یہ آج ہی لگایا ہے، اتار دوں گا، آندہ کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا۔ گرین پکڑی آپ نے دوبارہ میری کسی ویڈیو میں دیکھی؟ لیکن ایک دفعہ بات پہنچانے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی خاص گیٹ اپ سے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی بات نہیں سننا چاہتا اور وہ اسی گیٹ اپ میں سننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے سر۔ میرا ایک چھوٹا سا مدنی سوال ہے آپ سے، آپ کو اگر خانہ کعبہ شریف کی گری ہوئی کوئی تصویر زمین پہ ملے تو آپ کیا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو تصویر ہے، اوریجنل تو نہیں ہے؟ ریسپیکٹ دیں گے نا۔ ہم تو ایسے مسلح پہ بھی نماز نہیں پڑھتے جس میں قبلہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو کہ پاؤں پڑے گا، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مساجد میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب نے کئی مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑی وہ ماڈرن آ گئی، کوئی نہیں اس سے پوچھتا کہ یار یہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، شبیہ ہے نا، احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اوریجنل نالین شریف ہے؟ ایک شبیہ والا معاملہ ہے، اور یہ شبیہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان حکمرانوں کے جو تبرکات جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے، چاہے وہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہوں یا بادشاہی مسجد میں بھی تھے، نبی الاسلام کی مبارک جوتیوں کے اگر آپ نقش دیکھیں تو آلموسٹ وہ خصے کی فارم میں، نیچے تلوہ اسی فارم میں بنتا ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ باقی اس کے ساتھ جو یہ باقی جو تماشے شروع ہو گئے نا نالین کے ساتھ، وہ ادھر بھی چکوال میں بھی آپ کو پتا ہو اتنا بڑا نالین انہوں نے نکالا اور وہاں پہ پیسے کمانا شروع کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس جو جتنی چیز ہے اس میں صفرے لگانے کی بجائے ایک جسٹ سلوگن کے طور پہ اگر کوئی بیج لگاتا ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میری جو مجلس 34 تھی میلاد والی، اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میلاد کے موقع پہ بیج لگا سکتے ہیں، میں نے کہا لگا لیں یار، کیا حرج ہے۔ پہلے ہم کہتے گرین پگڑی تو میں کہتا تھا پہن لیں، تو لوگ کہتے تجھ بھی پاؤ، پھر بیج ہوا کہتے ہیں یار پاؤ نہ کہتے ہو، چلو لا لے آج، ٹھیک ہے اگے ٹورو۔ ایک بھائی نے بات کی جی وہ کل کو آپ پنجے بھی لگانا شروع کر دیں گے، یار پنجہ تو نبی علیہ السلام کا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر نبی علیہ السلام کے کوئی پنجے کا نشان ہوتا تو ہم ضرور لگا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا، وہ تو ایک اور بالکل چیز ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اس کے اوپر اگر کسی کو ریزرویشن ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ باقی جو بدعت کی ڈیفینیشن میں نے بار بار عرض کیا کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے نا اہل حدیث نے، وہ بہت ایگزیجریشن پہ مبنی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود پھنس چکے ہیں۔ بدعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو بخاری مسلم میں من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ کوئی فجر کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، مردود۔ نبی علیہ السلام نے کوئی سنت طریقہ ڈیوائز کیا ہے، اس میں تبدیلی لے کے آتا ہے، مردود۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں، ہمارے پاکستان کا جھنڈا میں نے کئی بار لگایا، تو اب اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں اس اعتبار سے، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کوئی قرآن و حدیث والا نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو ایمفسائز کروں کہ بھی آپ لوگ بھی بیج خرید کے لگائیں، تو یعنی بیج کا کاروبار شروع کر دیں یا اس طریقے سے کر دیں، اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھیں۔ ہم یعنی شبیوں کے بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبی شریف کی یعنی تصویر ہے، ہم اس پہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ گھروں میں بھی ہم نے خانہ کعبے کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے۔ تو ظاہر کعبہ تو گھر نہیں لا سکتے نا، نالین مبارک بھی کوئی گھر تو نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی سلوگن کے طور پہ لگا لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشنز ہیں، اصل محبت وہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ باقی اگر کسی نے غلط عقیدے نالین مبارک سے وابستہ کیے ہیں وہ غلط، وہ تو کل کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی تو وہ جو غلاف کعبہ ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی بعض نے چھوٹی کینچیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ دھاگے اتار کے لے آتے ہیں، بعض اس غلاف کو چوم رہے ہوتے ہیں، چہرے سے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلاف کعبہ تو سعودی حکومت کا بنایا ہوا ہے، نبی الاسلام نے اس غلاف کو نہیں بنوایا، لیکن صحیح بخاری میں غلاف کعبہ کو آپ نے انڈورس کیا ہے رسپیکٹ کے لیے۔ اب غلاف کعبہ کے ساتھ غلط غلط چیزیں اگر وابستہ ہو گئی ہیں تو آپ غلاف کعبہ کے تو خلاف نہ ہو، آپ غلط چیز کو کنڈیم کریں۔
نقش نعلین مبارک کے ساتھ اگر کسی نے غلط کوئی عقیدہ وابستہ کیا آپ اس عقیدے کو کنڈیم کریں. نقش نعلین مبارک کے ساتھ کوئی چڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, نہ اس طرح کی کوئی چیز کریں. مطلب ان چیزوں سے, ان رویوں سے نقصان ہوتا ہے, پھر اصل چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف جو سامنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں, وہ بات سمجھ آنے کی بجائے نا وہ الٹا گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے اگلے بندے کا. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ گرین پگڑی میں جب لیکچر دیا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے اوپر, ملینز آف پیپل تک ہمارے کلپس پہنچے ہیں, تو لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے. اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لال رومال میں میلاد کے اوپر کوئی کلپ چڑھا ہو, کسی بریلوی نے غلطی سے بھی اسے کلک نہیں مارنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات ہی الٹی کرے گا ہمارے فرقے کے خلاف. گرین پگڑی میں ان کو لگا یہ ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے, بات پہنچ جائے گا. حکمت کے لیے بعض اوقات ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں, اور نبی علیہ السلام نے مطلب ایک پورے آپ لیکچرز دے سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ علیہ السلام نے اس حکمت کا بڑا خیال رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو. اور آپ بھی مہربانی کر کے ایک دفعہ عمر سیریز دیکھ لیں, اور جب آپ عمر سیریز دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو یہ ترغیب نہیں دلایا کہ یہ جو آپ کو بندہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر ہی ہے. بس ایک شبیہ سمجھ لیں سمجھنے کے لیے ڈائلاگس کو, یہ نہیں کہ یہ بندہ ہی ہوا ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ ایک صرف پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مدنی ٹوٹکا استعمال کیا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک.